بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم اور تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المسوس کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المسوس بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت بھی خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المسوس کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محب اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان 2 بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا، جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عربت ناک موت سے دوچار ہوا، جس پہ لعنت بے شمار۔ تو معاویہ بن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ بن یزید، جس پہ کروڑوں لعنتیں بے شمار، تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ ضروی عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریکی سے بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دورہ ہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھام رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے۔ یہ تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے اور آپ کو اس خوفناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے توفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پن میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم سراخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بہترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈالے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور وہ بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت
شہزادہ حسین مام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے۔ یہ اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرواؤ، وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں و دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ وہ روئے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چتڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہوا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ کا شیخ عمر المسعود کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 سے 685 تک مروان بن حکمت نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی۔ اس کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک نے بھائی اسلم بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال کے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد بالترتیب حکومت کی اور 750 میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹا دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو المسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی۔ بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کتابوں میں درج ہے ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس کے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹنے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگ اس کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملعون تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفلاح نے یزید کی قبر کو بھی کھودوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے، چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو الجعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھودوایا گیا، لیکن جب قبر کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک حادثے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، اور ایسے ہی ہم آپ کے لیے اچھی اور طریقی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کے لیے لے کے آئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حوالے۔